بھوتیا حویلی۔ گاؤں کے قریب ایک جنگل تھا جس کے بیچوں بیچ ایک پرانی بسیدہ حویلی تھی۔ دن کے وقت بھی وہ حویلی ایسی لگتی جیسے اندھیروں نے اسے نگل لیا ہو۔ اس کی دیواریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں، کھڑکیاں اکھڑی ہوئی تھی اور صحن میں آگے درخت کی شاخیں ایسے لگتی تھی جیسے کسی نے کالی انگلیاں آسمان کی طرف اٹھائی ہوں۔ بزرگوں کا کہنا تھا کہ یہ حویلی کبھی خوشحال اور آباد تھی۔ ایک رئیس سراج الدین اپنی بیوی ہنا اور اکلوتی بیٹی افشا کے ساتھ رہتا تھا، مگر رئیس اپنی دولت کے غرور میں اندھا تھا۔ نوکروں پر ظلم کرنا، بیوی کو قید رکھنا اور بیٹی کو دنیا سے چھپانا اس کی عادت تھی۔ پھر ایک رات اچانک چیخیں گونجی، حویلی کے اوپر والے کمرے سے دھواں اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری حویلی آگ کے شعلوں میں لپٹ گئی۔ کوئی نہیں جانتا وہ آگ حادثہ تھی یا کسی بد دعا کا نتیجہ، لیکن صبح تک سراج الدین، اس کی بیوی اور بیٹی تینوں جل کر مر گئے تھے۔ اس دن کے بعد حویلی ویران ہو گئی، لیکن لوگوں کا کہنا تھا کہ ان تینوں کی بے چین روحیں اب بھی وہاں بھٹکتی ہیں۔ کئی چراغوں نے رات کے وقت حویلی کے پاس سے گزرتے ہوئے عورت کی رونے کی آوازیں سنی ہیں۔ کچھ نے کہا کہ صحن میں ایک چھوٹی بچی کھیلتی ہے، لیکن جیسے ہی قریب جاؤ وہ دھوئیں میں بدل جاتی ہے۔ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ حویلی کی کھڑکیوں میں سے جھانکتی ہوئی آنکھیں دیکھتی ہیں، جو انسان جیسی نہیں بلکہ سرخ جلتی ہوئی آگ جیسی ہوتی ہیں۔ گاؤں کے تین دوست علی، دانش اور فہیم ان سب باتوں کو محض قصے کہانیاں سمجھتے تھے۔ ایک دن وہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ دانش: یار یہ سب ڈرامے ہیں، بھوت کہاں سے آئیں گے؟ فہیم: لوگ تو کہتے ہیں اندر سے چیخنے کی آوازیں آتی ہیں۔ علی: تو پھر چل کر دیکھ لیتے ہیں، آج رات چلیں گے اور سب کو سچ دکھائیں گے۔ سب نے انہیں روکنے کی کوشش کی مگر وہ نہ مانے۔ رات کو تینوں ٹارچ اور لکڑیاں لے کر حویلی کے بڑے دروازے کے پاس پہنچے۔ دروازہ آدھا ٹوٹا ہوا تھا اور ہلکی ہوا سے ہل رہا تھا، جیسے اندر کوئی سانس لے رہا ہو۔ جیسے ہی وہ اندر گئے، ایک ٹھنڈی لہر ان کے جسموں میں دوڑ گئی۔ حویلی کے صحن میں ہر طرف جالی دار درختوں کی شاخیں پھیلی ہوئی تھی اور زمین پر بوسیدہ ہڈیاں بکھری ہوئی تھی۔ علی نے ٹارچ جلائی تو ایک پرانا جولا ہل رہا تھا، حالانکہ ہوا بالکل بھی نہیں تھی۔ فہیم نے کانپتے ہوئے کہا: یار یہ جولا کون ہلا رہا ہے؟ دانش نے مذاق میں کہا: ہواؤں کا کھیل ہے، ڈرنا چھوڑ دو۔ وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ دیواروں پر پرانی تصویریں لگی تھی۔ ایک تصویر میں رئیس، اس کی بیوی اور بیٹی کی فیملی فوٹو تھی، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ بیٹی کی آنکھیں تصویر میں نہیں تھی، صرف دو سیاہ خلا جیسے سوراخ تھے۔ اچانک تصویر سے ہلکی ہلکی سرگوشیاں سنائی دینے لگی: ہمیں بچاؤ، ہمیں بچاؤ۔ تینوں کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ وہ حوصلہ کر کے سیڑھیاں چڑھے۔ جیسے ہی اوپر پہنچے، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر ایک جھولے میں گڑیا رکھی تھی۔ گڑیا کی آنکھیں جل رہی تھی اور اس کے ہونٹ ہلنے لگے۔ واپس چلے جاؤ، یہ جگہ تمہاری نہیں ہے۔ علی نے ہمت کی اور گڑیا کو اٹھایا، لیکن گڑیا کے ہاتھ سے خون ٹپکنے لگا، کمرہ ہلنے لگا۔ اچانک دیواروں سے دھواں نکلنے لگا اور ایک عورت کی پرچھائی ظاہر ہوئی۔ اس کے لمبے بال زمین تک پھیلے ہوئے تھے، چہرہ جلا ہوا اور آنکھیں آگ کی طرح دہک رہی تھی۔ عورت کی آواز گونجی: تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ہم سکون سے نہیں ہیں اور اب تم بھی سکون سے نہیں رہو گے۔ اس لمحے کمرہ ہلنے لگا، الماری کے دروازے خود بخود کھل گئے اور اندر سے انسانی ہڈیاں اور کھوپڑیاں زمین پر گری۔ چھت سے خون کی بوندیں ٹپکنے لگی۔ دانش چیخا: یہ سب کیا ہے؟ فہیم روتے ہوئے: ہم مر جائیں گے۔ اچانک ایک جلتا ہوا بچہ ان کے سامنے کھڑا ہوا جو مسکرا رہا تھا۔ اس نے کہا: کھیلیں گے۔ تینوں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن سیڑھیاں غائب ہو چکی تھی۔ نیچے جانے کی جگہ ایک اندھیرا کنواں بن گیا تھا جس میں سے کسی کے کراہنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ علی نے بلند آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ کمرہ زور سے ہلا، پرچھائیاں پیچھے ہٹنے لگی۔ اچانک دروازہ کھل گیا اور تینیں اندھا دھند بھاگتے ہوئے باہر آ گئے۔ باہر آتے ہی وہ زمین پر گر گئے، پسینے میں، سانس پھولی ہوئی، مگر حویلی خاموش کھڑی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔
اس رات کے بعد تینوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ فہیم اکثر رات کو اٹھ کر چیخنے لگتا۔ دانش آئینے میں دیکھتا تو اسے اپنے پیچھے وہ جلی ہوئی عورت کھڑی نظر آتی۔ علی جب بھی سوتا خواب میں وہی گڑیا کر کہتی، اب تم ہماری قید میں ہو۔ گاؤں کے لوگ آج بھی اس حویلی کو بدوحوں کا گھر کہتے ہیں، اور سب کا ماننا ہے جو ایک بار اس حویلی کے اندر گیا وہ کبھی پہلے جیسا واپس نہیں آیا۔ اگر آپ کو میری یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔